عائشہ نام کی ایک لڑکی ہے انڈیا میں جو جہیز نہ ملنے پر اور اس طرح کے مسائل تھے، تو اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اپنے ماں باپ کو کہا ہے کہ میں جا رہی ہوں اور میں مر رہی ہوں. ماں باپ بیچارے رو رہے ہیں، روک رہے ہیں، لیکن نہیں میں جا رہی ہوں، اور جا کے بالآخر وہ مر جاتی ہے. مجھے نہیں پتا یہ حقیقت ہے یا فیک ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں حقیقت ہے، ہو سکتا ہے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ فیک ہے، بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے، نہ میں نے اس کے والدین سے فون پہ بات کی، مجھے نہیں پتا، لیکن بظاہر حقیقت لگ رہی ہے، فیک لگتا نہیں ہے کہ فیک ہے. تو اس میں لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم، ہائے بیچاری کے ساتھ زیادتی، ہائے یہ دیکھو یہ جہیز کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. میں اکثر بیانات میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو ہمارے پاس قرآن و سنت ہے، جب قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے تو ہمیں کسی اور چیز سے رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اسلام ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے کافی ہے. عقل پرستوں کا کام ہے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں. جو اسلام کو نہیں مانتے وہ جو بھی کمنٹس کریں، وہ اس لڑکی پہ ترس کھائیں، ہائے بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے بیچاری کے ساتھ، اور یہ معاشرہ یوں کر رہا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ کرتے رہیں. ہمیں قرآن و سنت سے جو معلوم ہدایات ملتی ہیں، ہمیں خودکشی کرنے والے پر ترس کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے. سب سے زیادہ نرم دل اور رحم دل اس کائنات میں ہمارے عقیدے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو رحمت للعالمین تھے. آپ نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا. فی الحال سرسری غور سے 2 واقعات میرے سامنے آ رہے ہیں خودکشی کرنے کے نبی کے دور میں، سرسری غور سے، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں. ایک واقعہ میدان جنگ میں ایک شخص نے بڑی بہادری کے جوہر دکھائے، لڑے ہیں مسلمانوں کے لیے، بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، اور صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے ان کی تعریف کی کہ یہ تو بڑی بہادری سے لڑے ہیں اور بڑا زبردست انہوں نے آج مسلمانوں کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی النار، انہوں نے جانا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ میں. صحابی کہتے ہیں میں بہت فکر مند ہوا، میں ان کے تعاقب میں لگ گیا کہ دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، تو زخموں کی تکلیف برداشت نہ کی اور اپنے آپ کو قتل کر دیا. اسلام کے لیے لڑے ہیں، راہ خدا میں زخم اٹھائے. تھوڑی سی آزمائش رہ گئی تھی کہ ان زخموں کو کی تکلیف کو برداشت کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور وہ تکلیف بھی یقیناً بہت زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں میں برداشت اور حوصلہ آج سے کروڑا گنا زیادہ تھا. بظاہر تو یہ جنگ اللہ ہی کے لیے ہے نا، وہ تو آپ پھر کچھ بھی کہتے رہے منافق تھے یا کیا تھے، صحابی تھے، ہمیں نہیں پتا. لیکن جو زمینی حقیقت، جو ظاہری ایک نقشہ بتا رہا ہے کہ کس کے لیے لڑے ہیں؟ اللہ کے لیے. جان کس کے لیے دی؟ اللہ کے لیے. قربانی کس کے لیے؟ اب تکلیف اتنی زیادہ ہو رہی ہے، اور اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پین کلر فوراً کھا لی جائے اور آرام آ جائے. ان کو پتا تھا یہ 6-7 مہینے کی تکلیف ہے، یہ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. اور یہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے اس تکلیف میں ویسے ہی مر جاؤں کل پرسوں ترسوں جا کے. اتنی اذیت کہ برداشت نہیں ہو رہی، تو اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ ہلاک. اور نبی نے کیا فرمایا؟ کہاں گئے ہیں؟ آگ میں. یہ خودکشی معمولی جرم بولو نہیں. دوسرا واقعہ، ایک شخص نے خودکشی کی جو کلمہ گو تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. اس وجہ سے علماء نے کہا کہ اگر کوئی خودکشی کرے تو قوم کا مقتدی، رہبر، مسجد کا امام اس کا جنازہ نہ پڑھائے، عام لوگ جنازہ پڑھائیں، کیونکہ ہے بہرحال مسلمان. جنازہ ہوگا عام پبلک پڑھائے گی. کسی مشہور شخصیت کو جس کے جنازے کو لوگ فخر کرتے ہوں کہ ہمارا جنازہ فلاں، ہمارے لواحقین کا جنازہ فلاں نے پڑھوایا، ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں بھی فلاں سے جنازہ پڑھوائیں گے، مشہور آدمی ہے. تو ایسا شخص، کیونکہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازہ پڑھاتے تو یہ ایک فضیلت ثابت ہوتی کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ نبی نے. آپ نے ان کو اس فضیلت سے محروم کر دیا، حالانکہ ان کو تو زیادہ ضرورت تھی کیونکہ وہ گناہ کیا ہے، تو نبی کی توبہ کی ان کو زیادہ ضرورت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے پہلو کو دیکھا کہ اگر میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں استغفار کروں گا تو ٹھیک ہے، ان کی مغفرت کا چانس ہے، لیکن خودکشی کے جرم کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہلکا. ہم دعا گو ہیں اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے، عائشہ نام کی جس نے خودکشی کی، لیکن ہم اس پہ ترس نہیں کھاتے، اچھا کام نہیں کیا. یہ قابل ملامت ہے. اگر اللہ اس کو زندگی دے تو اس کو تعزیر لگے گی، سزا ملے گی. اسلامی حکومت ہوگی تو سزا ملے گی، آپ نے یہ عمل کیوں کیا.
اور آخرت کی بڑی شدید وعید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا, جس طرح سے ہلاک کرے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی, برزخ میں وہ اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا. یہ سزا تو برزخ میں ملے گی اس کو. نبی نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے مارا, عالم برزخ میں پہاڑ قائم کیا جائے گا اور وہ اپنے آپ کو وہاں سے چھلانگ مار کے جو موت کی تکلیف اس کو ہوئی ہے نا وہ بار بار ہوتی رہے گی. جس نے اپنے آپ کو جلا کے مارا, آگ میں چھلانگ لگائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آگ کے اندر ہی جلتا رہے گا. وہ جس نے اپنے آپ کو زہر پی کے مارا, اللہ اس کو ایک صورت مثالیہ دیں گے برزخ میں, اور وہ زہر کی بوتل, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, زہر کی بوتل پیے گا, جس ترتیب اذیت سے وہ مرا تھا نا اسی اذیت سے مرے گا, دوبارہ اللہ اس کو جسم دیں گے, پھر اسی طرح مرے گا, اور قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی یہ عذاب اس کو بولو ملتا رہے گا. لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ تو بہت زیادہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں اس لیے خودکشی کرتے ہیں. نبی کی یہ جتنی وعیدیں ہیں انہی خودکشی کرنے والوں کے لیے ہیں جنہوں نے خوشی میں خودکشی نہیں کی بلکہ غموں سے بیزار ہو کے کی ہے. خوشی میں کون خودکشی کرتا ہے؟ یہ بالکل ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق دی ہے, تو محبت سے اور پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ تو خودکشی بھی خوشیوں میں نہیں ہوتی, ٹینشن میں ہی ہوتی ہے. تو اسلام کی جتنی وعیدیں خودکشی کرنے کے بارے میں ہیں وہ ساری انہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ٹینشنوں میں کی ہیں. اور ایک ٹینشن جو اللہ کے لیے اٹھائی تھی, جو میدان جہاد میں لڑے تھے. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹینشن سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, یعنی پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسے اگر کوئی خودکشی کر لے تو وہ گناہگار اس لیے نہیں ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. جیسے جیلوں میں بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکے ہوتے ہیں, تو پاگل ہو گئے تو اب پاگل کا تو وہ تو کسی حکم کا مکلف نہیں ہے نا. جیلوں میں اتنا ظلم ہوتا ہے بعض قیدیوں پہ کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ خودکشی کریں گے تو وہ کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ان کا. لیکن یہاں تو باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ میں جا رہی ہوں, میں دریا میں چھلانگ لگا رہی ہوں, میں یہ کر رہی ہوں. تو آپ بتاؤ اپنے ماں باپ کو زندگی بھر کی اذیت میں ڈال دیا کہ نہیں ڈال دیا؟ آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچانے کی فکر کر رہی ہو, اور آپ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو جنہوں نے آپ کو گودوں میں پالا, جو آپ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, آپ ان کی ٹینشن کی فکر نہیں ہے. آج اس کے ماں باپ بھی اسی دلیل سے اگر خودکشی کر لیں کہ ہماری بچی نے خودکشی کی, ہم پاگل ہو رہے ہیں, ہم بھی خودکشی کر رہے ہیں, تو کیا یہ دلیل صحیح ہوگی؟ تو اس بچی نے اپنے باپ کو بھی عذاب میں ڈالا اور اپنی ماں کو بھی. ماں باپ تو معاف کر دیں گے, وہ تو اولاد سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں, لیکن اللہ جہاں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے وہاں اللہ کی ایک صفت انتقام لینا بھی ہے. عزیز ذو انتقام, وہ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اور اس کا انتقام یہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس طرح اپنے آپ کو ہلاک کیا وہ قیامت تک اپنے آپ کو, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا جرم کیوں ہے اسلام میں خودکشی؟ آخر وہ بھی تو بیچاری مجبور تھی. اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہ اصل زندگی نہیں ہے. یہاں میں آزماؤں گا کسی کو خوشیاں دے کے اور کسی کو غم دے کے. جس کو میں نے خوشی دی اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اترائے گا نہیں, وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو اللہ نے دولت دے دی, آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں. یہ دولت مند کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر نہ کرے, وہ اترائے نہیں, وہ غریبوں کا اپنے مال میں خیال کرے. اور جس کو اللہ نے دولت جس سے چھین لی, غریب بنا دیا, یہ ٹینشن ہے نا, تو اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دولت مندوں کے مال پہ نظر نہ رکھے, وہ چوری ڈکیتی کی طرف نہ جائے, وہ بھیک نہ مانگے لوگوں سے, وہ محنت مزدوری کرے. تو یہ آزمائش ہے. کسی کو اللہ کامیاب اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے, کسی کو ناکام اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے. کسی کو عورت کو اچھا سسرال ملتا ہے وہ شکر ادا کرے, کسی کو برا سسرال ملتا ہے وہ یا تو طلاق لے یا صبر کرے. دونوں آپشن ہے اس کے پاس. وہ طلاق لے بھائی, وہ عدالت میں جائے, ایسے موقع پہ تو عدالت سے ڈیورس بھی جائز ہے لینا. وہ بتائے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر کے اندر, علماء بھی اس کے اپریشیٹ, وہ ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرے, وہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو صبر کرے. تو اسلام میں خوشی کے موقع پہ شکر ہے اور غم کے موقع پر صبر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ صبر کر رہا ہے آپ نے, آپ خودکشی کی طرف نہیں جا سکتے. آج بات پہ, اور یہ تو بیچاری چلو سسرال کے غم سے آ کے خودکشی کی ہے, ناکام عشقوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں.
चक्कर चल रहा है, वो मेरी थी हो किसी और की गई, लटक गया। 90% नौजवानों में खुदकुशियां किस पे हो रही हैं? शादी करना चाहता था, मेरे बाप ने नहीं करने दी। कितनी हराम और कितनी बुरी मौत है यार। वो तो मैदान जंग में लड़के जख्मों की ताब ना लाके कत्ल किया उन्होंने अपने आप को, उनको नबी कह रहे हैं जहन्नम में गए। और ये लटक रहा है किसी लड़की की लालच में, ठरक है इसको, वो पूरी नहीं हुई तो जाके क्या कर रहा है? अब्बा को दिखाने के लिए क्या कर रहा है? फंदा गले में डाल के लटक गया। अब्बा भी रो रहे, हाय काश मैं शादी करा देता इसकी। तो मैं तो अब्बा से पहले ही कह रहा था करा दो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा था कि अगर नहीं कराते तो ये करो, फिर जाके लटको। अब्बा ने इतना गलत नहीं किया जितना तूने किया है। मेरे पास लड़के आते हैं, मैं मार लूंगा अपने आप को, मेरे अब्बा मुझे वहां शादी नहीं करने दे रहे, मैं मार लूंगा। मैंने कहा मारने की जरूरत नहीं है, और मारोगे तो किसी पर एहसान नहीं होगा। मरने के लिए मैं तो कभी भी खुदकुशी करने वाले को वो नहीं करता, नहीं नहीं देखो मरना नहीं, एक्चुअली मैं जा मर जा जा, ऐसे कहता हूं मैं, मर जा। बहुत लोग दुनिया में, इतने लोग कब्रिस्तान भरे हुए हैं, तो तू भी मर जाएगा तो कोई दुनिया में कोई काम रुकेगा नहीं तेरी वजह से। और मैंने कहा अभी तो तेरे अब्बा गलत कर रहे हैं, जो जहां तू शादी करना चाह रहा है वहां नहीं कर रहे। अभी तो मैं तेरे अब्बा को गलत कह रहा हूं, जहां करना चाह रहा है बच्चे को करने दे दिया करो। आज कर लटक जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इसका। ये ठरकी लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, खुद भी जहन्नम में जाएगा, तुम्हें भी मरवाएगा। तो अब्बा से को तो मैं, जब तक आप खुदकुशी नहीं कर रहे, मैं किसको गलत कह रहा हूं? अब्बा को। जब खुदकुशी की तो मैं फिर इसको गलत कहूंगा। अब्बा ने गलत किया, इतना नहीं किया। दूसरा, अब्बा से पूछने की जरूरत क्या है? हमारे पास तो एक पैकेज ये भी है भाई, अब्बा तुम्हें अगर शादी नहीं करने दे रहे, या तो हो ना कि अब्बा कहें यहां करो वहां ना करो, तो मैं कहता हूं जहां अब्बा कह रहे वहां करो, अब्बा का तजर्बा ज्यादा, और तुम्हारी बीवी बाद में होगी, अब्बा की बहू पहले होगी। तो अब्बा को ऐसी चीज घर में लाएंगे ना जो अब्बा भी तो एक्सेप्ट करें उसको। कहीं भी कोई भी उठा के ले आओ तो खानदान में थोड़ी एडजस्ट होगी वो। लेकिन अब्बा कह रहे शादी नहीं करनी है, तो फिर भाई करके बता दो अब्बा हो गई है। अपने ही खर्चे पे होती है शादी, अब्बा के खर्चे पे थोड़ी। घर ले लो अलग तो कर लो। आप कह सकते हो इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, तो मरने की हिम्मत तेरे अंदर आ गई है, घर से भाग के शादी करने की हिम्मत नहीं है। ये खोपड़ी में आने वाली बात नहीं है। एक लड़की दरिया में खुदकुशी करने की हिम्मत है, ससुराल के मजालिम से तंग आके ससुराल से भागने की हिम्मत नहीं है। ये मेरी और आपकी समझ में तो शायद आ जाएगी ये बात, अल्लाह इस बात को नहीं मान। खुदकुशी करने के लिए बहुत बड़ा हौसला चाहिए। जो आदमी अपने आप को खुद मार के हलाक कर सकता है, इसका मतलब इसमें हौसला बहुत है। ये घर से जुल्म से तंग आके भाग भी सकता है, ये कहीं पनाह भी ले सकता है, और ये बहुत कुछ कर सकता है। ये बहुत कुछ कर सकता है। ये तो पता नहीं क्या कर ले। क्यों, मरना आसान काम थोड़ी है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। कई लोग खंबे के करीब जाके वापस आए हैं ठीक है ना। बहुत ऐसे वाकयात हैं, मुझे आगे बताते हैं। हम चले गए थे, लेकिन हमने कहा यार अभी फिर सोच लो यार। तो जो दरिया में छलांग लगा रही है, दरिया के किनारे पुल पे खड़े होकर नीचे देखो, आदमी को चक्कर आते हैं। जो दरिया पे छलांग लगाने के लिए तैयार है, इससे आसान रास्ता ये था भाई, अगर ससुराल में वाकई टार्चर किए जा रहे हैं, भाग जाओ घर से। मैं नहीं कह रहा बहुएं ससुरालों से भागना शुरू कर दें, कहीं एक मिसाल दे रहा हूं कि खुदकुशी से बेहतर क्या है। निकल जाओ यहां से, फरार हो जाओ यहां से। खुदकुशी से तो बेहतर है ना। उसमें फिर 10 लोग आपका साथ देंगे भाई, मैं भी साथ दूंगा कि यार ससुराल ने इतना जुल्म किया कि घर से भागने पर। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि सासें जुल्म कर रही हैं, लड़कियां घरों से भाग गई, फिर हम उनको वकीलों का, मैं खुद करके देता हूं वकील। अब ऐसा ना हो ऐसी सारी भागी भी आ जाए मेरे पास वकील का। मेरा काम ये नहीं है, कोई ऐसा केस आ जाए तो मैं खुद वकील से राब्ता कराता हूं, भाई ये जुल्म हो रहा था, वकील तुम्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगा अदालत के जरिए। हम तो अप्रिशिएट करते हैं अगर वाकई जुल्म हो रहा है। लेकिन खुदकुशी कोई रास्ता नहीं है, तो इसकी ना इस्लाम इजाजत देता है ना अकल इजाजत देती है। जिंदगी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। और वैसे भी अल्लाह दुनिया में दिखाता है, बड़े बड़े गम दूर हो जाते हैं, और वक्त से बेहतरीन कोई मरहम नहीं है। देखो मियाँ बीवी में कितनी मोहब्बत होती है, इश्क मुआशका होता है बाज़ दफ़ा इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ही होता है ये। तो यानी इत्तेफाक से मेरे मुंह से नहीं निकला ये लफ्ज़। शोहर मर जाता है, बीवी कितना रोती है ना, और रोना भी चाहिए बेचारी को। हाय मेरा मियाँ, मेरे बच्चों का बाप, और मेरे तो रुल गई, मैं हो गई। और ऐसा लगता है कि बस अब तो ये गई। थोड़े दिन के बाद आके देखो, लगता है इसकी जिंदगी में कोई मियाँ नाम की चीज थी नहीं। ये क्या है? वक्त क्या है? मरहम है। वक्त भुला देता है हर चीज को। तो जो खुदकुशी करना चाहता है, आज आपको गम पहुंचा, आप लाइफ स्टाइल चेंज, मुल्क छोड़ दो, आप माहौल तब्दील कर लो, जंगलों में निकल जाओ, ठीक है ना, पत्ते खा के गुजारा करो, हर चीज का हल है। मुल्क छोड़ दो, इंडिया में जुल्म हो रहा है, निकल जाओ वहां से, कहीं चले जाओ, जंगल में, किसी गांव में जाके रहना शुरू कर दो। सब कुछ हो सकता है। तहफ्फुज मांगो किसी मुसलमान से,
کسی ہندو سے مانگ لو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی صحیح تحفظ دینے کے لائق ہے, قانون سے تحفظ مانگ لو, تھانے چلے جاؤ, پولیس والوں کو بتاؤ. اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ تھانے کے لوگ غلط ہیں تو سارے پولیس والے تھوڑی غلط ہوتے ہیں, کوئی تو صحیح نکلے گا نا. بہت سارے آپشن ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ ہلاک کر, تو یہ حرام موت ہے. تو اس لیے بہت سارے آپشن ہیں, ان آپشن اور وقت بہترین مرہم ہے. یہاں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا اچانک, اتنے غم زدہ وہ بیٹا, کہہ رہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی, چوتھے دن ویلیاں لگاتا پھر رہا ہے, بائکیں گھما رہا ہے, 3 دن کا غم تھا, ختم. تو غم ٹائم کیا ہے, وقت کیا کرتا ہے, غموں کو بھلا دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو خودکشی کرنے کی نیت ہوئی لیکن اللہ نے ان کی ہدایت دے دی, تو یہ بڑی بری موت ہے. پھر بھی بہرحال مسلمان تھی, ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ اس کے اس گناہ کی مغفرت کرے, اس کو بخشے. دعا کرنے پر تو اللہ نے پابندی نہیں لگائی ہے جب تک ایمان پر موت ہوئی ہے, تو اللہ اس کو بخش دے. ہمیں کیا کہ اس کو سزا ملے, اللہ اس کو بخشے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اور اس کے والدین کو بھی اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کام بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے یا اس پہ یہ کہا جائے کہ ہائے 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 ہائے, نہیں, ہائے ہائے نہیں بھائی, اتنا ہائے ہائے نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے آپ کو جان سے مار دے. تو نہ اپنے آپ کو مارنے کی اجازت, نہ سر پیٹنے کی اجازت. آج کل نوجوان دیواروں سے سر مار رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ابے اپنا ہے سر کیوں پھوٹ رہا ہے جا کے, ٹھیک ہے نا. بالٹیاں توڑ دو, گلاس توڑ دو یار, غصہ آ جا کرے, گلاس اٹھا کے, بیلن دیکھو نا بیویاں اٹھا کے مار رہی ہوتی ہیں, وہ بھی اتنی ہوشیار ہے اپنے سر پہ نہیں مارتی, وہ بھی شوہر کے سر پہ جا کے مارے گی. تو آپ ہیلمٹ پہن کے گھر میں آیا کرو, ٹھیک ہے, بچت ہو جائے گی, اس سے بچت ہو جائے گی. تو اگر بہت ہی غصہ آ رہا ہے تو چیزیں توڑو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میرے بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی, میں نے بالٹی کو جا کے کک ماری تو میرا پاؤں بالٹی کے اندر گھس گیا. کہہ رہے مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ میرے ٹانگ میں اللہ نے کتنی طاقت اور قوت رکھی ہے, بجائے بالٹی گرنے کے نا بالٹی کے اندر جا کے پاؤں گھس گیا جا کے. کہہ رہے مجھے تو اندازہ, وہ کہہ رہے شکر ہے یہ کک بیوی کو نہیں ماری ہے. میں نے کہا اچھا کیا نہیں ماری, وہ پھر تیرے جو 6 ککیں لگاتی نا. تو بہت ساری چیزوں کا حل ہے میرے بھائی. تو علماء سے رابطہ کرو, ماہر نفسیات ڈاکٹر سے رابطہ کر لے انسان کہ بھائی میرے سسرال میں یہ ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے مجھے. ڈاکٹروں کے پاس بہت سے حربے ہوتے ہیں, یہ تو بزدلی ہے کہ گئے آپ کھمبے سے جا کے لٹک گئے, چپک گئے, گر گئے. اس میں پیچھے والوں کو جو غم ہوتا ہے وہ بہت بہت ظلم ہوتا ہے. بہت بیچارے ماں باپ کی حالت خراب ہوتی ہے. اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تیرے باپ اور تیری ماں نے تیرا کیا بگاڑا تھا کہ تو نے ان کو یہ ساری زندگی کے لیے زخم دے دی. تو اللہ تعالیٰ ہماری